بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو گھر جا رہا تھا جب اچانک ایک لڑکی سامنے آ کر کہنے لگی، میری عزت بچا لو، کچھ لوگ پیچھے پڑے ہیں۔ میں نے اسے لفٹ دے کر گھر پہنچایا تو ہنستے ہوئے کہنے لگی، کل ملیں گے۔ اگلے دن مجھے دھچکا لگا جب مجھے پولیس گرفتار کرنے آئی کہ میں نے کل رات ایک لڑکی کی عزت لوٹی ہے، اور جب جیل گیا تو وہاں اسی لڑکی کو بیٹھے دیکھ کر ہوش اڑ گئے جب اس نے کہا کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے، کیونکہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اپنے کمرے میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ ایک انجان لڑکی سے شادی کرنے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، ایسی لڑکی سے جس کو نہ تو میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی بات کی تھی، اور اب وہ دلہن بنی میرے کمرے میں موجود میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ایسی شادی کا خواب تو نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے مجبوری میں یہ شادی کرنی پڑی تھی۔ اب جو بھی تھا مجھے یہ نبھانی تو تھی۔ اگر میں کمرے میں نہیں جاتا تو اس بیچاری کا دل بھی دکھ جاتا، کیونکہ اس سب میں اس کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا تو شاید میں کبھی یہاں پر آتا ہی نہ۔ میں تو اس شادی میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میرے دوست کی بہن کی شادی تھی اور اس نے خاص طور پر مجھے کہا تھا کہ میں کیونکہ ان دونوں کا پاکستان میں ہی ہوں تو لازمی طور پر اس کی بہن کی شادی میں آؤں۔ میرا یہ دوست بہت اچھا تھا اور مجھے اس کی بات ٹالنا مناسب نہیں لگا۔ میری امریکہ کے لیے اگلے دن کی فلائٹ تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے اس کی یہ خواہش پوری کر دوں، تو میں اس کی بہن کی شادی میں آ گیا۔ ویسے بھی یہ میرے لیے پہلا تجربہ تھا کہ میں کسی پاکستانی شادی کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں اپنے دوست کے پاس گیا، وہ مجھے بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو کہنے لگا کہ ابھی تک بارات نہیں آئی اور وہ لوگ فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ مجھے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں لگی تھی کہ بارات نہیں آئی۔ ہو سکتا تھا کہ لڑکے والوں کو کوئی ضروری کام پڑ گیا ہو یا ان کا ارادہ بدل گیا ہو۔ میرے نزدیک بہت معمولی سی بات تھی، کیونکہ میں ایک آزاد معاشرے میں پروان چڑھا تھا، لیکن شاید یہاں کے لوگوں کے لیے جینے مرنے کا سوال تھا، کیونکہ جیسے ہی لڑکے کے باپ نے کال کی کہ ہمارا بیٹا اس شادی کے لیے تیار نہیں اور وہ گھر سے کہیں چلا گیا ہے، یہ سنتے ہی میرے دوست کی حالت بری ہو گئی۔ اس کے والدین کا بھی بہت برا حال ہو گیا اور رشتہ داروں کو تو جیسے سانپ بھی سونگھ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اس موقع پر ان لوگوں کو کیسے تسلی دوں۔ میں تو وہاں سے واپس آنے ہی لگا تھا کہ میرے دوست نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مدد مانگ لی اور کہنے لگا کہ میری عزت بچانے کے لیے تم سے بہتر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری بہن سے نکاح کر لو۔ میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اس کو تلاش کرنے کے لیے ہی ہر سال یہاں پاکستان آتا ہوں، تو ایسے کیسے میں کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا؟ لیکن اس وقت معاملہ ایک خاندان کی عزت بچانے کا تھا، تو میں نے ہاں کر دی، اور اب وہ لڑکی میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی اور میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کمرے میں جاؤں۔ گہری سانس بھرتے ہوئے میں کمرے میں چلا گیا۔ دلہن نے حسب سابق گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے بھی یہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتا مجھے اس کی آواز ہی وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں یہ شادی آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے، میری طرف سے آپ پر کوئی دباؤ نہیں، آپ جب چاہیں مجھے چھوڑ سکتے ہیں اور دوسری شادی کر سکتے ہیں، آپ آرام سے بیڈ پر سو جائیں، میں اپنے کپڑے چینج کر کے یہاں صوفے پر سو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور جو ہی اپنا گھونگھٹ ہٹایا، اسے دیکھ کر تو میرے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ دوسری طرف وہ بھی مجھے دیکھ کر جیسے شاکڑ رہ گئی تھی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت ہمیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرے گی۔ میرے ذہن میں اس سے ہوئی پہلے ملاقات کی جیسی فلم سی چلنے لگی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور میں نے دفتر کا کام بڑی مشکل سے اس وقت ختم کیا تھا۔ کام کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور 12 بج گئے۔ مجھے تو کوئی یاد دلانے والا بھی نہیں تھا کہ گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔
ورنہ شاید میں بہت پہلے اٹھ جاتا۔ خیر ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میں آفس بند کر کے پارکنگ میں آ گیا۔ ابھی میں کار کے دروازے کو چابی لگا ہی رہا تھا کہ اسی وقت ہر طرف لائٹ چلی گئی۔ میں گھبرا گیا کہ یہ وقت تو نہیں تھا لائٹ کے جانے کا۔ پھر میں نے اپنے موبائل سے ٹارچ آن کی تو اچانک مجھے اپنے آس پاس سے کوئی ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے ٹارچ کا رخ ادھر ادھر کیا تھا، لیکن اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہوگا، اس لیے کار میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میری چھٹی ہنس بار بار مجھے کچھ انہونی کا اشارہ دے رہی تھی، لیکن میں نظر انداز کیے بس گاڑی کو بھگائے جا رہا تھا تاکہ جلدی سے گھر پہنچ سکوں۔ ابھی میں آدھے راستے میں ہی تھا کہ اچانک سے کوئی میری گاڑی کے آگے آ گیا۔ اگر میں بر وقت بریک نہ لگاتا تو ٹکر بہت شدید ہو جاتی۔ میں غصے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا میری گاڑی کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ ایک نوعمر اور حسین لڑکی تھی۔ میں نے شیشہ نیچے کر کے پوچھا، آپ کون ہیں اور میری گاڑی کے آگے مرنے کا شوق کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، پلیز میری مدد کرو، مجھے بچا لو، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں۔ اس لڑکی کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا اور اس سے بات بھی مکمل نہیں کی جا رہی تھی۔ اس پہر انجان لڑکی کا آ کر لفٹ مانگنا مجھے چونکا رہا تھا اور میرا دل یہی تھا کہ میں چپ چاپ گاڑی یہاں سے نکال لوں۔ لیکن پھر انسانی ہمدردی کے ناطے میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم کون ہو اور کیا بات کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، آپ مجھے بچا لیں، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے، میری عزت لوٹ لیں گے، پلیز مجھے بچا لیں۔ اتنا کہہ کر اچانک سے وہ لڑکی نیچے گر گئی۔ میں اچانک استعداد پر بوکھلا گیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نیچے اتر کر اسے دیکھنے لگا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اس کی مدد کروں۔ کچھ دور سے مجھے قدموں کے بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی آ رہی تھی، شاید جو اس لڑکی کے پیچھے تھے۔ وہ یہاں پر پہنچنے ہی والے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو وہاں سے بھگا لے گیا۔ گاڑی چلاتے چلاتے ہی میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گئی، اور جب اس نے اپنے آپ کو گاڑی میں دیکھا تو سکون بھری سانس خارج کی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں نے اس کی مدد کی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ کون تھے اور تمہارے پیچھے کیوں تھے، تو اس نے بات ہی بدل دی اور مجھ سے میرے بارے میں سوال کرنے لگی۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو رہا تھا کہ کیسے عجیب لڑکی ابھی ابھی اتنی بڑی مصیبت سے بچی ہے اور اب یوں بے تکلفانہ انداز میں مجھ سے سوال کر رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا اور جب اسے وہاں پر اتارا تو میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہنس کر کہنے لگی، خدا حافظ، اب کل ملاقات ہوگی۔ میں نے الجھن سے اس پاگل لڑکی کو دیکھا کہ بھلا اب ہماری ملاقات کیوں ہوگی؟ یہ مصیبت میں تھی، میں نے مدد کر دی اور بس بات ختم۔ خیر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ مجھے کیا اس لڑکی کی باتوں سے لینا دینا، اور گھر آ گیا۔ گھر میں تھا ہی کون جو مجھ سے پوچھتا کہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں۔ نہ ہی میرے پاس ماں باپ تھے اور نہ ہی بہن بھائی جو میری اس وقت واپسی پہ پریشان ہوتے یا میرے پیچھے کال کر کے مجھ سے پوچھتے کہ میں ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچا۔ جب بھی میں گھر دیر سے آتا تھا تو یہی احساس مجھے ڈستا تھا کہ اس بڑی دنیا میں اکیلا ہوں اور کوئی میری فکر کرنے والا نہیں ہے۔ جب میں دیکھتا تھا کہ جو لوگ گھر سے باہر ہیں انہیں تھوڑی سی دیر ہو جائے گھر واپس لوٹنے میں تو ان کے گھر والے پیچھے کالز کرتے ہیں اور تشویش کے اظہار کرتے ہیں، جبکہ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ میں جب مرضی گھر آتا، چاہے آتا ہی نہ، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ دوسروں کے نزدیک یہ آزادی بڑی کام کی چیز تھی، لیکن کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میرا دل کتنا دکھتا ہے اپنے گھر کی ویرانی اور اداسی کو دیکھ کے۔ میں ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے بابا شہر کے ایک جانے والے بزنس مین تھے اور میری ماں بھی ایک مشہور فیشن ڈیزائنر تھی۔ دولت جیسے ہمارے گھر کی باندھی تھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میری کوئی بھی خواہش ایسے ہو جو میرے ماں باپ نے پوری نہ کی ہو۔ یہاں تک کہ اگر میں کہتا کہ مجھے کسی دوسرے ملک میں جا کر چھٹیاں گزارنی ہیں تو میرے ماں باپ اس کو بھی ضرور پورا کرتے تھے۔
میرا بچپن نہایت ہی شاندار گزرا، لیکن جب میں نے میٹرک کے پیپر دے دیے تو جانے کیوں مجھے گھر کا ماحول کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ میری ماما نے اپنی بوتیک جانا چھوڑ دیا تھا اور وہ ہر وقت گھر پر ہی رہتی تھی، اور مجھے بابا بھی پریشان نظر آتے تھے۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اور جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو بابا نے مجھے مزید تعلیم کے لیے باہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کے مجبور کرنے پر مجھے وہاں پر جانا پڑا۔ میرے وہاں جانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میرے ماں باپ کی سب سے بڑی پریشانی میں ہی تھا، کیونکہ اب جب بھی وہ مجھ سے کال پر باتیں کرتے تھے تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں اور اب ان کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ میں نے بزنس میں گریجویشن کرنے کے بعد وطن واپسی کا ارادہ کیا تو میرے بابا نے مجھے روک دیا اور کہا کہ میں وہیں پر ماسٹرز کروں اور واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ میں چاہتا تھا کہ اب وہ چونکہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو وطن واپس لوٹ جاؤں اور ان کا بزنس میں سنبھالوں، اپنے بابا کی سپورٹ بنوں۔ لیکن وہ جانے ایسا کیوں نہیں چاہتے تھے کہ میں واپس آؤں، یہاں تک کہ چھٹیوں میں مجھے بلانے کے بجائے وہ دونوں خود یہاں پر آ کر مجھے مل جاتے تھے، اور یوں 5 سالوں میں سے گھر واپس نہیں گیا تھا، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب میں جاؤں گا تو وہاں پر میرا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنے ماسٹرز کے دوسرے سال میں تھا جب مجھے یہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی خبر ملی کہ میرے ماں باپ کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس پاکستان چلا گیا۔ بابا کے وکیل نے مجھے کئی بار کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں یہاں پر نہ رہوں اور سب کچھ بیچ باچ کر واپس امریکہ ہی چلا جاؤں، لیکن یہ بھی آسان نہیں تھا۔ مجھے کم سے کم کچھ عرصہ تو یہاں پر رہ کر سب معاملات کو دیکھنا ہی تھا۔ لیکن جب سے میں پاکستان آیا تھا میرے ساتھ بہت سے غیر معمولی واقعات ہو رہے تھے۔ کبھی مجھے رانگ کالز آتی تھی اور جب میں کال اٹھا لیتا تو فون بند کر دیا جاتا تھا۔ کبھی میرے گھر کے دروازے پر بے تحاشا دستک دی جاتی تھی، اور جب تک میں جا کر دروازہ کھولتا وہاں پر کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ شاید کوئی مجھے جان بوجھ کر پریشان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا۔ اکثر تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے یا مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن جب میں پلٹ کر دیکھتا تو کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا اور میں اسے اپنا وہم قرار دے دیتا تھا۔ میں بس اب یہی چاہتا تھا کہ اپنے بابا کی وصیت کے مطابق جلدی سے یہاں سے سارا کام نمٹا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس چلا جاؤں۔ اس لیے تو مجھے روزانہ دفتر میں اتنی دیر ہو جاتی تھی، لیکن آج کی واپسی کچھ ہنگامہ خیز تھی۔ میں نے توقع نہیں کی تھی کہ کوئی لڑکی مجھ سے یوں ٹکرا جائے گی اور مدد مانگے گی۔ خیر مجھے خوشی تھی کہ میں نے اس کی عزت اور جان بچا لی۔ گھر جاتے ہی میں سو گیا اور صبح زوردار دستک کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں حیران ہوا کہ میرے گھر پر کون آ سکتا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر میرے رنگ اڑ گئے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ جی کیا کہنا ہے آپ کو، تو انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی اور کہنے لگے کہ کل رات تم نے ایک لڑکی کی عزت لوٹی ہے، تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ پھر میں نے بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کسی لڑکی کی عزت نہیں لوٹی بلکہ بچائی ہے۔ لیکن انہوں نے میرے سامنے ایک تصویر کر دی اور اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تب کی تصویر تھی جب میں اس بے ہوش لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو وضاحت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر تھانے کا رخ کر لیا۔ میں سارے راستے سوچتا رہا کہ میں کہیں کسی سازش کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ مجھے اب وہ لڑکی مشکوک لگنے لگی تھی جو کل رات مجھ سے ملی تھی۔ وہاں پر تو صرف ہم دونوں ہی تھے، پھر وہ تیسرا کون تھا جس نے وہ تصویریں کھینچ لی تھی اور اسی کی بنا پر مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے گاڑی روک کر اس لڑکی کی مدد ہی کیوں کی۔ میرے خیال سے وہ فراڈ تھی اور مجھے پھنسا چکی تھی۔ اب جانے مجھ پر کون کون سے کیس دائر ہوں۔ بہرحال ان لوگوں نے مجھے حوالات میں بند کر دیا، اور جیسے ہی میں نے جیل کے اندر قدم رکھا تو ایک اور جھٹکا میرے منتظر تھا۔ میں تو اچھل ہی پڑا
जेल में तो पहले से ही वो लड़की बैठी थी जिसकी इज्जत लूटने के जुर्म में मुझे गिरफ्तार करके लाए थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराकर कहने लगी, खुश आमदीद। मैंने कहा था ना कि हम कल मिलेंगे। लो देखो, मेरी बात सच्ची साबित हो गई। मैं गुस्से से इस लड़की की जानिब बढ़ा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने एक झूठ लगाकर मुझे जेल करवा दी है और अब तुम खुद ही यहाँ बैठी मुझे खुश आमदीद कह रही हो। वो लड़की हंसते हुए कहने लगी कि परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है और तुम उल्टा मुझे बातें सुना रहे हो। मुझे इस लड़के की हंसी से मजीद गुस्सा आ गया और मैंने सख्ती से पूछा कि ये तुम क्या बात कर रही हो कि तुमने मेरी जान बचाई है? तुमने तो मेरी जान निकाल दी है। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसने कोई भी बात का जवाब देने की बजाय मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास फोन तो नहीं है ना? तो मैं चौंक गया। मैं दरवाजा खोलने गया था और वहीं से पुलिस वाले मुझे यहाँ पर ले आए। फोन तो मेरा घर पर ही रह गया था। मैंने जब इसे बताया कि नहीं है तो ये सुनकर इसको तसल्ली हुई और इसने अपनी जेब से एक छोटा सा फोन निकाला और दूर जाकर किसी से बात करने लगी। मैं तो साकत ही रह गया कि ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है और इसके पास फोन है तो क्या पुलिस वालों को मालूम नहीं? और आखिर ये सब क्या था? इन्होंने इस लड़की की वजह से मुझे गिरफ्तार किया और अब ये खुद भी यहाँ पर मौजूद है। ये सब हो क्या रहा था? मेरा दिमाग बुरी तरह से चकराने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने एक पुलिस वाले को इशारा किया तो वो सर हिलाता हुआ चला गया और 10 मिनट के बाद ही हमारे सामने गर्मा गर्म नाश्ता मौजूद था। मुझे तो ये सब किसी फिल्म की कहानी का हिस्सा लग रहा था। वो मुझे कहने लगी कि सब सवाल जवाब तो होते रहेंगे, पहले तुम नाश्ता कर लो। मैंने पुलिस वाले को मुखातिब करके कहा कि मुझे अपनी वकील को कॉल करनी है, मुझे यहाँ से बाहर ही निकालें। तो वो लड़की कहने लगी कि फिलहाल तुम भूल ही जाओ कि तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तुम मरने वाले हो। ये सुनते ही मैं घबरा कर खड़ा हो गया और इस पर चीखने लगा कि क्या अव्वल फौल बोलने जा रही हो? भला मैं क्यों मरूंगा जो तुमने मुझ पर झूठे इल्जाम में लगाए हैं? मैं तो इसको अदालत में साबित करूंगा और बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। वो लड़की हंसने लगी और मैं बस इसको देखकर सोचने लगा कि ये क्या चीज है। मुझे तो अभी तक इसकी समझ नहीं लगी थी कि ये करना क्या चाह रही है। शाम के वक्त तक जब मैंने सब्र का मुजाहरा किया मगर फिर मेरी बस हो गई तो मैंने इंस्पेक्टर को बुलाते हुए कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अपने वकील को कॉल करना चाहता हूँ। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो लड़की मेरी बात सुनकर फिर से हंसने लगी और इसने हवालात के बाहर खड़े पुलिस वाले को इशारा करके कहने लगी कि जरा साहब को आज की खबरें तो दिखाओ। इस पुलिस वाले ने फौरन हुक्म की तामील की थी और अपने मोबाइल पर खबरें निकाल कर इसका रुख मेरी तरफ कर दिया और ये जानकर तो मेरी रूह कांप गई कि वाकई वो लड़की सच कह रही थी। खबरों में यही आ रहा था कि मशहूर बिजनेसमैन दाऊद सलीम के बेटे बिलाल उमर यानी मेरा इंतकाल हो गया है और इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि घर में गैस सिलेंडर का धमाका हो गया था, इसलिए आग लग गई। मैं तो ये खबर सुनकर पागल ही होने वाला हो गया था। मेरा ये अपार्टमेंट मैंने अभी हाल में ही खरीदा था और ये काफी महंगा अपार्टमेंट था। मैं चाहता तो यही था कि वापस अबाई घर में ही रहूं, लेकिन वहां बाहर मेरे माँ बाप की यादें थी तो इसलिए मैंने वहां पर जाने के बजाय ये अपार्टमेंट खरीद लिया था। और अब इस मलबे का ढेर बने देखकर मेरी हालत खराब हो गई। शायद ये सब क्या धरा इसी लड़की का था जो सुबह से मेरे साथ यहीं पर बैठी मेरा जिब्त आजमा रही थी। मैंने इसकी तरफ खौनखवार नजरों से देखा। इस पर मेरा दिल चाहा कि मैं इसका गला ही दबा दूं। तो वो कहने लगी कि यूं गुस्सा मत दिखाओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैं वक्त पर तुम्हें वहां से निकलवा ना लेती तो इस मलबे के ढेर में तुम भी मलबा ही बने होते। ये गैस सिलेंडर का धमाका मैंने नहीं करवाया। मैंने इसकी बातों पर नासमझी से इसे देखा कि इस सब का क्या मतलब हुआ। तो कहने लगी तुम्हारे कोई नाम मालूम दुश्मन तुम्हें जान से मारना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने प्लानिंग की थी कि तुम्हारे घर में सुबह 9 बजे तुम्हारे दफ्तर जाने से पहले गैस सिलेंडर का धमाका कर दिया जाए। इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने की खातिर 7 बजे ही पुलिस को भेजकर तुम्हें गिरफ्तार करवा लिया। बल्कि कल रात भी वो घात लगाकर रास्ते में ही बैठे थे कि तुम्हारी जान ले लें। वो तो मैंने ही ड्रामा करके तुम्हारा रास्ता बदलवा लिया
اور تم صحیح سلامت گھر پہنچ گئے۔ اس کی کہانی سن کر تو میرا دماغ اور گھوم گیا تھا۔ بھلا میرے کون سے ایسے نامعلوم دشمن تھے جو میرے پیچھے پڑ گئے تھے کہ میری جان کے در پر ہی ہو جائیں؟ اور اس لڑکی کو آخر یہ سب کیسے پتا چلا؟ وہ تو کل رات ہی مجھ سے پہلی بار ملی تھی اور میں نے اس کی مدد کی تھی۔ اگر اسے یہ سب پہلے سے معلوم تھا تو وہ کل رات بھی مجھے بتا سکتی تھی۔ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا تھا میری سمجھ سے تو بالا تر تھا، اور وہ لڑکی بھی میری مزید کسی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اس کے یہاں پر موجودگی تشویش میں ہی مبتلا کر رہی تھی، اور جس طرح سے وہ پولیس والے پر حکم چلا رہی تھی وہ سب بھی غیر معمولی ہی تھا۔ بہرحال مجھے اس جیل سے رہائی 2 دنوں کے بعد ملی تھی، اور فوراً ہی میں ہمیشہ کے لیے امریکہ آ گیا۔ میرے جانے سے پہلے اس نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں یہ جان کر دکھ تو ہوگا، لیکن سچ یہ ہے کہ تمہارے بابا کوئی بزنس مین نہیں بلکہ ایک مافیا ڈان تھے، اور انہوں نے تمہیں اپنے دشمنوں سے بچانے کی خاطر ساری زندگی باہر رکھا۔ میں ایس پی عائشہ خان ہوں، اور تمہارے والد کے خلاف میں ہی ثبوت تلاش کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے ان گرفتار کیا جاتا ان کے اپنے دشمنوں نے ہی ان کا روڈ ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ ہمیں لگا تھا کہ شاید تم بھی اپنے والد کے کام میں شریک ہو، اس وجہ سے جب تم پاکستان آئے تو تم پر نظر رکھنی شروع کر دی، مگر یہ پھر معلوم ہوا کہ تم تو بے گناہ ہو اور اب تمہارے باپ کے دشمن تمہارے پیچھے ہیں۔ اسی لیے مجھے یہ سب ڈرامہ کر کے تمہیں یہاں پر لانا پڑا تاکہ تمہاری جان بچائی جا سکے۔ اب ان مافیا والوں کی نظروں میں تم بھی مر چکے ہو، اس لیے تم امریکہ جا کر اپنی ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہو۔ یہ سب جاننا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میں آہستہ سب بھول گیا، مگر وہاں جا کر میں اس لڑکی کو بھول نہیں پایا۔ وہ میرے ذہن پر سوار ہونے لگی، میں اسے بہت یاد کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد میں پاکستان واپس آیا اور اسی تھانے میں گیا تاکہ اس لڑکی کے بارے میں معلوم کر سکوں، مگر وہاں پر سارا عملہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی مگر مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ مل پائے۔ پھر میں ہر سال اسے تلاش کرنے کی خاطر کچھ دنوں کے لیے پاکستان آیا کرتا تھا، لیکن مجھے کبھی اس کے بارے میں بھنگ تک بھی نہیں ملی کہ وہ کہاں پر غائب ہوگی۔ اور آج اسے یوں اچانک 5 سال بعد اپنے سامنے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا رد عمل دوں۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بری طرح سے حیران نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تم کہاں پر تھی؟ مجھے پچھلے 5 سال کی کہانی جاننی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ چونکہ جن لوگوں کے خلاف میں کام کر رہی تھی وہ پکڑے گئے تھے، مگر میری حفاظت کے خیال کے پیش نظر میرے ماں باپ نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور ہم دوسرے شہر چلے گئے۔ وہ کافی عرصہ سے میری شادی کے لیے زور دے رہے تھے تو آخر میں نے ہاں کر دی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ قسمت میں تم لکھے ہو۔ واقعی یہ قسمت کا کھیل ہی تھا جس نے 2 اجنبیوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ میں تو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش تھا اور اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔